ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر شہباز گل اور ارسلان خالد ڈائریکٹلی بشرا بی بی کے ہاتھ میں ہیں، اور جب یہ کسی پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہ بشرا بی بی کا حکم ہوتا ہے کہ فلاں کی ذات کو نشانہ بناؤ. تو اور بشرا بی بی نجی زندگی میں کیسی ہیں، اپنے ملازمین کے ساتھ ان کا کیسا رویہ ہوتا ہے، ایسے درباری ملازمین کے ساتھ وہ کیا کرتی ہیں، یہ بڑی دلچسپ ہے ان کی شخصیت. یہ آپ کو ضرور علم ہونی چاہیے. یہ لوگ ویسے نہیں بولتے، اور ایک وہ پریشر رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی نے کہ جی نہیں گھریلو خاتون ہے. تو آج ہم ان کی اس پرسنالٹی سے ان کا جو انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، آج وہ لبادہ اتار کے آپ کو بشرا بی بی دکھاتے ہیں. تو دیکھیے، آپ نے وہ آڈیو کال تو سن رہی جو کہ انہوں نے پی ایم کے اس وقت فوکل پرسن تھے ڈیجیٹل میڈیا پہ، اور ویسے وہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد. آپ کو معلوم ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت کی گئی تھی تو ان کے بھی گھر پر ریڈ ہوا تھا اور ان کے لیپ ٹاپ سے چیزیں ضبط کی گئی تھیں، کیونکہ اداروں کو یہ تھا کہ جو اس وقت جو فوج کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہے تھے وہ ڈاکٹر ارسلان خالد چلوا رہے تھے. اور یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہی پروگرام میں پی ٹی آئی کے جو انفارمیشن سیکرٹری جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں احمد جواد صاحب، انہوں نے بڑے کھل کے بات وہ کرتے ہیں، آنیسٹ انسان ہیں، انہوں نے کھل کے بتایا تھا کہ یہ جو ٹرینڈز تھے یہ ارسلان خالد چلاتا تھا. یہ گالیوں والے، لوگوں کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا، برا بھلا کہلوانا، یہ سب کچھ یہ پیڈ یوٹیوبرز سارے ارسلان خالد کے آتے تھے اس میں. اور ہمیں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ارسلان خالد کے ہی واٹس ایپ گروپس تھے جن میں وہ واٹس ایپ بھیجا کرتا تھا کہ جناب آج اس ٹاپک پہ آپ لوگ فلاں کے خلاف ویلاگز کریں. آج اس میں جتنے یوٹیوبرز تھے، یہ جو وہ ہے نا وہ 20,000 والا وہ، اور پھر وہ کوئی مخدوم ہے تو کوئی جان ہے تو کوئی فلانا ہے جناب، گیلا تیتر ہے تو کوئی اوریا ہے، تو یہ سارے غلیظ نسل کے جتنے لوگ تھے یہ ارسلان خالد کے واٹس ایپ گروپ کا حصہ ہوتے تھے، ذرائع بتاتے ہیں. اور ان کو ڈاکٹر ارسلان خالد آرڈر بھیجا کرتا تھا کہ آج آپ لوگوں نے حامد میر کے خلاف ٹرینڈ بھی بنانا ہے اور وی لاگ بھی کرنے ہیں. آج آپ نے آسما شرازی کے خلاف کرنے ہیں وی لاگ بھی، اور سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بھی بنانا ہے. آج آپ نے کیا نام ہے امبر شمسی کے خلاف کرنا ہے. آج آپ نے ثنا بچا کے خلاف کرنا ہے. آج آپ نے عمر چیمہ کو کرنا ہے. آج آپ نے ابصار عالم کو کرنا ہے. آج آپ نے بڑے نیم جو بھی عمران خان صاحب کے یا بشرا بی بی کے ناپسندیدہ جرنلسٹ تو ہی یوز ٹو گیو دیم ڈائریکشن کے پڑھ دو. ٹھیک ہے، تو اب وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ کس کی ڈائریکشن پہ کرتا تھا. آپ نے بشرا بی بی کی کال دیکھ لی ہے. انہوں نے بتایا کہ اس کو ارسلان خالد کو وہ بتا رہی ہیں کہ یہ غداری کے نا تم چلاؤ، وہ میری بچی فرا کو یہ بدنام کر رہے ہیں نا، پتہ نہیں ان کو یہ چیزیں سب سے پہلے کیسے پتہ چل رہی ہیں. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ سینٹینس. مطلب شی نوز کہ چیزیں ہیں اور جو کہ اب ان کے علم میں آ رہی ہیں، جس وجہ سے یہ حکومتی وزراء ہمارے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں. تو اٹ مینز وہ اعتراف جرم بھی کر رہی ہیں کہ سب کچھ کیا. پھر وہ کہہ رہی ہیں میری بچی فرا کو یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ فرا جو آدھا پنجاب لوٹ کے کھا گئی. ٹھیک، وہ فرا جس نے آج ہی دی نیوز میں سٹوری آئی ہوئی ہے کہ 60 کروڑ کا پلاٹ 10 کنال کا اس نے صرف 8.25 کروڑ یعنی کہ 8 کروڑ 30 لاکھ روپے میں لے لیا. ٹھیک ہے، اور یہ اسپیشل اکنامک زون میں تھا اور یہ سی پیک کے زونز تھے. تو یہ دیکھا جائے کہ یہ کس سال میں دیا گیا. کیا اس سال چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ تھے؟ اگر تو عاصم سلیم باجوہ نے یہ پلاٹ 8.25 کروڑ کا دیا ہوا ہے، 60 کروڑ روپے والا پلاٹ بشرا بی بی کی یار فرا گوگی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے جب جو دولت پکڑی احمد نورانی نے بڑی بہترین تحقیقاتی سٹوری میں، اور وہ اس میں اس کے اربوں روپے کی نکل آئی جائیدادیں جو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا، تو عمران خان صاحب نے بغیر ثبوتوں کے جو عاصم سلیم باجوہ کا جواب مان لیا تھا، وہ شاید اس کے بدلے میں پھر یہ پلاٹ دلوایا گیا. تو یہ ذرا ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ کیا اس کھاتے میں عاصم سلیم باجوہ نے اپنے اربوں روپے کی جو اس کی دولت ہے وہ پتہ نہیں کہاں کی حرام کی کمائی کی ہے، کیسے اس نے بنایا ہے، کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. وہ آئے بیٹھے اپنی منی ٹریل ثابت کر دے کہ اس نے کیسے یہ پیسہ بنایا ہے.
ٹھیک ہے, حرام کا پیسہ ہے آصم سلیم باجوہ کے پاس جو, تو وہ اس نے اپنا جنرل آصم سلیم باجوہ نے وہ حرام کا پیسہ یہ پھر پلاٹ دے کے ہی سائفن آف کروایا عمران خان سے. یہ ضرور اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بشرا بی بی ہیں ویسے بڑی جی وہ پیرنی ہے, پنکی پیرنی, اور جی یہ اور وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی نہیں ہماری گھریلو خاتون ہے, یہ نام لیتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی فلان یہ وہ. کوئی گھریلو خاتون یہ کر رہی ہوتی ہے کہ غداری کے الزامات لگواؤ, اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں 2 الزامات آپ کی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں, ایک غداری کا اور ایک بلاسفمی کا. تو یہ لوگوں کے اپنے سیاسی مخالفین اور ناقد صحافیوں, سیاسی کارکنوں اور ہیومن رائٹس کارکنوں کو قتل کروانے کی لیے یہ انسٹیگیٹ کرتی نہیں ہے ایک پوری جماعت کے کارکنوں کو کہ یہ غدار ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے اوپر تو اقدام قتل کی ایف آئی آر ہونی چاہیے بشرا بی بی کے اوپر. اور اب ہم ذرا ان کی پرسنالٹی بھی آپ کو بتائیں. آپ کو پتہ ہے بشرا بی بی ویسے تو جی بڑی پیرنی ہیں, بڑی عبادت گزار ہیں جی, بڑی یہ ہیں بڑی وہ ہیں. ٹھیک ہے, بشرا بی بی کے بارے میں ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ انتہائی سخت اور ظالم خاتون ہے اپنی نجی زندگی میں. اپنے ملازمین کو مار پیٹ کرنا, گالیاں دینا اور سزائیں دینا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے. اپنے ملازمین کے یہ عام طور پہ بال کھینچتی ہیں, یہ سب سے منیمم ان کی سزا ہوتی ہے کہ کسی کے بال کھینچتی ہیں, جو کہ یہ دن میں کئی دفعہ کرتی ہیں اپنے ملازمین کے ساتھ. کیونکہ وہ کوئی کام کہتی ہیں تو وہ اگر 99% بھی کام ہو جائے, 1% بھی کوئی اس کام میں کمی رہ جائے, کوئی کھانا ہو, کچھ باہر سے لانا ہو, کسی کو کچھ دے کے آنا ہو, کچھ کہلوانا ہو, کچھ کرنا ہو, تو یہ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. یہ سب جانتے ہیں بشرا بی بی کے بارے میں, اور اتنی خوفناک ان کی پرسنالٹی ہے. مطلب میں وہ ظاہری شکل و صورت کی بات نہیں کر رہا, ان کی ڈیلنگ کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی یہ رتھلیس ہیں اور کتنی جسے کہتے ہیں نا یہ مشکل خاتون ہے. اسی لیے جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ان سے بہت ڈرتے ہیں. اور پھر کیونکہ انہوں نے ایک وہ اپنا جنوں والا بھی ایک رکھا ہوا ہے, کالے جادو کا بھی رکھا ہوا ہے, تو پھر وہ اس وجہ سے بھی لوگوں پہ خوف طاری ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ اور نہ کر دیں. تو اس وجہ سے ان کا روب تو بہت زیادہ ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں ذرائع بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو کھڑے ہو کے دکھاتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے آگے یوں کھڑے ہوتے ہیں, یوں کر کے ہاتھوں کی مٹھیاں پیچھے کو بھینچ کے اور یوں سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں جب یہ عمران خان کو بلاتی ہیں تو. اور یہ ڈیلی صبح عمران خان کی روٹین ہے کہ جب وہ اپنا پبلک لائف شروع کرنے لگتے ہیں, جب پرائم منسٹر بھی تھے تو اپنا آفس ورک شروع کرنے لگتے کچھ بھی, تو صبح پہلے بشرا بی بی ان کو بلاتی تھیں, یا کہ یوں پاس کھڑے ہوتے تھے, یہ کچھ پڑھ کے کچھ جادو ٹائپ سا ان کے پھونک مارتی تھی اور پھر کہتی تھی جاؤ آج. یہ ڈاکٹر شہباز گل اور یہ ارسلان خالد, ان کو جس تہمکانہ انداز میں یہ بات کرتی ہیں, ان کو بٹھا کے, وہ بھی ایک دیکھنے سے تعلق ہوتا ہے. کہتے ہیں دربار لگتا ہے جہاں پہ یہ ایسے بیٹھتے ہیں دربانوں کی طرح ان کے آگے, اور پھر یہ احکامات دیتی ہیں آج نشانہ بناؤ آسمہ شرازی کو. اب آپ دیکھیں نا, اب آپ کو پتہ چلا کہ آسمہ شرازی صاحبہ نے ایک وہ جنوں کو گوشت کھلانے والا جو ایک آرٹیکل لکھا تھا, انہوں نے کہیں پہ بشرا بی بی کا نام نہیں لیا تھا, لیکن کیونکہ یہ خاتون یہ کام کرتی تھی تو اس کو فوراً آئیڈیا ہوگا کہ یہ تو میری بات کر رہی ہے. تو انہوں نے یہ ڈاکٹر شہباز گل وغیرہ کو, ڈاکٹر ارسلان خالد وغیرہ کو آسمہ شرازی صاحبہ پہ کس طرح چھوڑا, کس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ گندے پردے والی طوائف اور یہ اسکارف والی طوائف والے غلیظ ترین نیچ ترین ٹرینڈ بنائے. اور یہ بشرا بی بی صرف اس حد تک سوشل میڈیا پہ ان کی ذات کو اٹیک کروانے کے لیے نہیں گئی, اس نے ریاست کے وسائل استعمال کیے آسمہ شرازی صاحبہ کے خلاف اور حامد میر صاحب کے خلاف. اس نے ان دونوں پر غداری کی, گجرانوالہ میں ایف آئی آر دلوانے کی کوشش کی. ٹھیک, وہ ایک سو کالڈ ایک نامعلوم شہری اٹھ گیا جا کے ایف آئی آر دلانے کے لیے, اس کو کہاں سے خواب آیا کہ اس نے ان دونوں پہ ایف آئی آر کٹوانی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ حامد میر صاحب کے خلاف گالیوں کے ٹرینڈ چلواتی رہی, عنبر شمسی کو ٹرول کرواتی رہی, ثنا بچہ کو کرواتی رہی, متی اللہ جان کو کرواتی رہی, عمر سیما کو کرواتی رہی, ان سب کو اس نے ٹارگٹ کیا. اور پتہ ہے آسمہ شرازی صاحب والا تو ہمارے پروگرام میں وہ احمد جواد صاحب بتا چکے ہیں کہ ان کو جب وہ گئے آسمہ شرازی صاحبہ کے شو میں, جب یہ گالیوں والے ٹرینڈ آسمہ شرازی صاحبہ کے خلاف چل رہے تھے, تو ان کی جواب طلبی ڈاکٹر شہباز گل نے کی,
اور ذرائع یہ بتاتے ہیں وہ ڈاکٹر شہباز گل کو اس نے کہا تھا، بشرا بی بی نے کہ جاؤ جا کے یہ کیسے گیا آسما شرازی کے شو میں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک انہوں نے چلائی ایک جس طرح سے ان خاتون نے. اور ویسے یہ ہمارے ملک میں یہ بڑا آسان ہے کہ آپ برقع پہن لیں تو آپ کا ماضی اور سب کچھ چھپ گیا. جو ان کا ماضی ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے. آپ دیکھیں ان کے بیٹے، وہ ایک سے تو لاہور میں شراب پکڑی گئی. ٹھیک ہے، ان کے بیٹے اور سابقہ میاں نے جتنا پیسہ بنایا پنجاب میں وہ اربوں پتی ہو گئے. وہ بڑے فخر سے اس کے بیٹے بتاتے تھے ہماری ماں کا جو میاں ہے نا، یعنی کہ ہمارا باپ نہیں، ہماری ماں کا جو میاں ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. ٹھیک ہے، پوسٹنگ ٹرانسفر سب کچھ وہ کرتا تھا وہ، اور فرا گوگی اور یہ اس کا میاں احسن جمیل گجر سارے مل کے یہ پنجاب کو کھلواڑ کر رہے تھے. اسی لیے عثمان بزدار انہوں نے لگا رکھا تھا، کیونکہ اس کا کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں تھی کہ وہ ان کو نو کہہ سکتا. تو صوبہ فرا گوگی، بشرا بی بی، احسن جمیل گجر، خاور مانیکا اور اس کے بیٹے چلا رہے تھے پنجاب کو. پوسٹنگ ٹرانسفر، پیسے لگوانے، کام کروانے کے پیسے لینے، مبینہ طور پہ سارے یہ جو ذرائع بتاتے ہیں یہ سب کچھ وہ کرتے تھے. اور وہ جی گھریلو خاتون ہے جی، اس بارے میں بات نہ کرو جی. وہ یتیم خانوں کے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ دورے کرتی تھی. اپنی یار فرا گوگی کو اس نے سرکاری پولیس گارڈ دلوا رکھی تھی، جبکہ وہ کوئی نہ پبلک آفس ہولڈر تھی، نہ کوئی حکومتی عہدہ رکھتی تھی، نہ کوئی سرکاری ملازم تھی. کس کھاتے میں اس کو پولیس گارڈ بشرا بی بی نے دلوا رکھے تھے؟ یہ گھریلو خاتون یہ کام کرتی ہے؟ کوئی بتائے نا آج ہمیں. اور یہ باتیں کرتے ہیں وہ. آپ دیکھیے کہ معذرت کے ساتھ ان کے بچوں اور ان کی بیٹیوں میں بھی کوئی غیرت نہیں تھی، اور نہ ان میں تھی کہ یہ کیا کر کے اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے ایک شخص کے ساتھ چلی گئیں 50 سال کی عمر میں. ہماری سوسائٹی کی کچھ ویلیوز ہیں، وہاں پہ انہوں نے یہ کیا کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر یہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ نیچ ہیں، آج تک اپنے زندگی میں سنا ہے کوئی تحفے بیچتا ہو؟ یہ تو تحفے بیچتے رہے، اور اس شرمناک انداز میں بیچتے رہے کہ سرکاری توشہ خانے میں تحفہ آتا تھا. آپ کو وہ تحفہ لینے کے لیے 20% یا 50% ادائیگی کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ تحفہ ملتا ہے آپ کو. یہ تحفہ بغیر پیسوں کی ادائیگی کے لیتے تھے، فروخت کرتے تھے دکان پہ 10-15 کروڑ کا، اور پھر آدھی رقم خزانے میں، قومی خزانے میں جمع کرا دیتے تھے. یعنی کہ یہ بھی رولز کی وائلیشن بھی کرتے تھے کہ بغیر ادائیگی کیے تحفہ لے کے بیچ کے پھر اسی جو رقم حاصل ہوئی اسی میں سے کچھ پیسے قومی خزانے میں ڈال دیے، باقی اڑا دیا. آج بھی فاروق حبیب کہہ رہا ہے کہ وہ عمران خان تو بیٹ پہ سائن کرے تو اس کو کروڑوں مل جاتے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کرپشن کرنے کی؟ تو بھائی اگر بیٹ سائن کرنے سے کروڑوں ملتے تھے پھر توشہ خانے کی گھڑیاں کیوں بیچتا رہا؟ وہ بھی بیٹ سائن کر کے اپنے گھر کی سڑک بنوا لیتا نا، اور گھر کی سڑک تو 1-1.5 کروڑ روپے کی اس کی بنی. باقی پیسے کہاں پہ گئے؟ اس نے کہاں پہ کیے؟ کیا پی گیا ان کی؟ کیا سونگ گیا؟ کیا کیا اس نے؟ کیا کھا گیا؟ یہ لوگ ہیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ اس پہ نہ تو گیلا تیتر بولتا ہے، نہ ارشد شریف بولتا ہے، نہ معید پیرزادہ بولتا ہے، نہ آپ کو سمیع ابراہیم بولتا نظر آتا ہے، نہ آپ کو صابر شاکر بولتا نظر آتا ہے، نہ چودھری غلام حسین بولتا نظر آئے گا، نہ کوئی اور وہ گندا یوٹیوبر بولتا نظر آئے گا. ٹھیک ہے، نہ اوریا مقبول جان جو مذہب کا استعمال کرتا ہے وہ کہے گا کہ نہیں وہ تو لائن آپ کو مثال کے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تحفے بیچا کرتے تھے. ریاست مدینہ بنا رہا تھا نا عمران خان. بتائیں نا آج آ کے ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو کیا ہوتا؟ یا ہمارے کسی خلفائے راشدین کے دور میں یہ ہو رہا تھا تو وہ کیا کرتے؟ یہ آ کے بتائے نا ہمیں اوریا مقبول جان. آج یہ وہ طارق جمیل آ کے بتائے نا. ٹھیک ہے، جو یاشی اس طارق جمیل نے کیا وہ بھی داستانیں آئیں گی. تو اس طرح سے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور آج ایک کنٹینر پہ چڑھ کے کہتا ہے میرے خلاف امریکی سازش ہوگی، وہ بھی جھوٹ سارا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.